السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ندائے مدارس یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی ساتھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج مدارس اسلامیہ کے معلمین و منتظمین سے چند گزارشات کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو ہر معلمین و منتظمین کے پاس شیئر کریں۔ تعطیلات ماہ صیام کے بعد طلباء کرام سے مدارس کی رونق بحال ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ چند معروضات پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، طلباء نے حصول علم کے لیے اپنے گھر، وطن، والدین اور بھائیوں بہنوں کو بادید نعم چھوڑ کر آپ سے تحصیل علم و ادب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اس میں سے کچھ طلباء اپنے نفع و نقصان کو سمجھتے ہیں اور کچھ لڑکے پن کی وجہ سے اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دونوں قسم کے طلباء کی اوقات کو قیمتی بنانا آپ کے فرض منصبی میں داخل ہے، اس کے آپ عند اللہ جواب دہ ہیں۔ نمبر 2، طلباء کو شوق دلائیے، نرمی اور آسانی کا معاملہ کیجیے، ایسی سختی مت کیجیے جس سے طلب علم یا ترک علم پر مجبور ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ محبت سے وہ بڑے میدان سر ہوتے ہیں جو سختی سے نہیں ہوتے۔ نمبر 3، بعض طلبہ اپنے گھر کی ناگفتہ بحالت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ آئے ہیں کہ یہاں ان کو وہ حالت یاد آ کر پریشان کرتے رہتے ہیں، مگر حصول علم کے لیے پھر بھی مدرسہ آ چکے ہیں۔ ان بچوں سے ان کا پس منظر جان کر ان کی کسی بھی طرح سے دل جوئی کریں، ہمت دلائیں کہ ان کا مسئلہ حل صرف تمہارے تحصیل علم میں ہے۔ نمبر 4، کسی طالب علم کا سبق سننے سے قبل یہ تصور کریں کہ یہ میرا لڑکا ہے جو مجھے سبق سنا رہا ہے اور میں اس کا شفیق باپ بھی ہوں اور مہربان استاذ بھی۔ یاد رکھیے یہ وہ زمانہ ہے جہاں اسکولوں میں بچوں کو استاذ کا چاکلیٹ دے کر سمجھاتا ہے اور پیار و محبت سے دل جیت لیتا ہے۔ نمبر 5، آپ نے اپنا وقت مقررہ مدرسے کو دینے کا معاہدہ کیا ہے۔ ان اوقات میں واٹس ایپ کا استعمال، موبائل پر طویل گفتگو، نیز اوقات درس میں جمعہ کے خطبے کی تیاری، اخبار بینی، دیر حاضری کا معمول، یہ سارے امور شرعاً درست نہیں ہوتے۔ ذمہ دار اگر ان امور پر آپ کو متنبہ نہ کرے تب بھی یہ درست نہیں ہے، اس لیے اوقات مدرسے کا مکمل خیال رکھیں۔ نمبر 6، طلبہ کو 2 میقات تعلیم میں مکمل مشغول رکھیں۔ نمبر 7، طالب علم کے علمی نقصان کا استاذ عند اللہ براہ راست جواب دہ ہے۔ یہ جواب دہی میدان عشر میں ہوگی۔ یہ خیال رکھیں کہ یہ طلبہ آپ کے لیے ذریعہ معاش بھی ہے اور ذریعہ معاد بھی۔ نمبر 8، مدرس اپنے درجے کے طلباء کی اخلاقی تربیت اور تعلیمی ذمہ داری میں خود کو ذمہ دار گردانے۔ یاد رکھیے اچھے کاموں میں کوئی مہتمم رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ نمبر 9، آپ کو مدرسے سے ملنے والی تنخواہ چاہے وہ اعلیٰ ترین ہی کیوں نہ ہو مگر وہ آپ کی خدمت کا بدل ہرگز نہیں بن سکتی۔ اصل بدلہ تو ہر روز محشر اللہ تعالیٰ دے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ شکر گزار رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم خدمت کے لیے منتخب کیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ چند معروضات ہیں، تعلیمی سال کے آغاز پر مناسب سمجھا گیا کہ اس کا مذاکرہ ہو جائے، اس لیے پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو ہر معلمین و منتظمین کے پاس پہنچانے کی، تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر پائیں۔ شکریہ۔